السلام علیکم۔ میری زندگی کی 3 غلطی ہیں۔ پہلی، ہر کسی پر بھروسہ کیا۔ دوسری، ہر کسی کی خود سے زیادہ پرواہ کی۔ اور تیسری، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اللہ ہر طرح کی کامیابی پانے کے لیے، ہر طرح کی جائز حاجتوں کے لیے، ہر طرح کی حاجت پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد میں یا تہجد کی نماز کے بعد میں یا قادر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دن میں جو بھی جائز حاجت آتی ہے اس کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی جیسی وظیفہ آپ نے کیا ادھر فوراً آپ کی حاجت پوری ہوگی، ہر طرح کی کامیابی پانے کے لیے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے باتوں کی قدر ہو، جس سے وہ بات کرے، سامنے والا اس کی بات تسلیم کر لے، تو 27 مرتبہ الائچی پہ یا موزو یا بدود کھا لے، انشاءاللہ تعالی جب بھی کسی سے بات کرے گا اپنی بات کی عزت شخصیت کو باوقار پائے گا، اگر آپ کے گھر میں تنگدستی یہ رہتی ہے اور آپ نے کسی کا قرض دینا ہے اور آپ کی نیت مکمل ہو اور آپ کے پاس ایسے اسباب نہ ہوں کہ آپ اس شخص کا قرض اتار سکے، تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ آپ نے اسے کامل ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کرنا آپ کو بس اتنا ہے کہ آپ کو اول اور آخر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 100 مرتبہ یا کا نعبد و یا کا نستعین، یا کا نعبد و یا کا نستعین، یہ آپ نے تسبیح مکمل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جس کو آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا اور آپ کے گھر میں برکت اور تندرستی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو انسان اپنے سر پہ ہاتھ رکھے یہ 3 دعائیں پڑھتا ہے، اس کے نصیب کے بند تالے اسی وقت کھل جاتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم برحمتک کا استغیث۔ دوسری بات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسری دعا، رب یسر ولا تعسر من خیر و من خزر۔ جمعے کے بابرکت دن سے اس کو پڑھیے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ موم بتی جلا کر مردوں کو یاد کیا جاتا ہے اور موم بتی بجھا کر جنم دن منایا جاتا ہے۔ لائن چھوٹی ہے مگر بہت بڑا ہے۔ عمر بھر اٹھایا بوجھ اس کیل نے اور لوگ تعریف تصویر کی کرتی ہے۔ پائل 1000 روپے میں آتی ہے لیکن پیروں میں پہنی جاتی ہے۔ بندی 1 روپے کی آتی ہے لیکن ماتھے پہ سجائی جاتی ہے۔ اس لیے قیمت معنی نہیں رکھتی ہے، اس کا قد بھی معنی رکھتا ہے کہ کتاب گیتا قرآن کی آپس میں کبھی نہیں لڑتی ہے اور جو ان کے لیے لڑتے ہیں وہ کبھی ان کو پڑھتے نہیں ہیں۔ نمک کی طرح کڑوا گیان دینے والا ہی سچا متر ہوتا ہے۔ میٹھی میٹھی بات کرنے والے چاپلوس بھی ہوتے ہیں۔ اتہاس گواہ ہے آج تک نمک میں کبھی کیڑے نہیں پڑے ہیں اور مٹھائی میں اکثر کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اچھے راستے پر کوئی نہیں جاتا ہے اور برے راستے پر سب جاتی ہے۔ اس لیے دارو بیچنے والے کو کہیں نہیں جانا پڑتا ہے اور دودھ بیچنے والے کو گھر گھر گلی گلی کونے کونے میں جانا پڑتا ہے۔ دودھ والے سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ دودھ میں پانی تو نہیں ملایا، اور دارو میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی ملا کر پیتے ہیں۔ وارے انسان نے کتنی سندر بات کہی ہے کسی نے۔ انسان کی سمجھ اتنی ہے کہ ان سے جانور کہو تو ناراض ہو جاتا ہے، اگر اسے شیر کہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، جبکہ شیر بھی ایک جانور کا ہی نام ہے۔ کیا دنیا ہے! آگاہ اپنی موقع سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر بار یہ بتاتا ہے کہ ایک صرف سانس ہے، اگر وہ ڈوری کھینچ لے تو ہمارا جسم، ہماری دولت، ہماری شہرت کوئی کام کی نہیں رہے گی۔ اسی لیے انسان جب تک جیتا ہے
وہ اس طرح جیے کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانے والی ہیں۔ 4 دن کی دولت اور شہرت پہ اتنا گھمنڈ نہ کیا جائے کہ ایک سیکنڈ میں سب برباد ہو جائے۔ آگا اپنی محبت سے کوئی بشر نہیں۔ فاطمہ بنت محمد نے کیا کہا تھا کہ میرا جنازہ رات میں نکالنا ہے تاکہ کسی غیر محرم کی یہ کسی نظر نہ پڑے، تو تم کس خوشی میں بے پردہ گھومتی ہو؟ سمجھیے اس کو۔ جو بندہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ صبح اٹھ کر کے ایک گلاس پانی کے اوپر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پانی کے اوپر دم کر دے اور اس پانی کو بیٹھ کر کے 3 ساتھ میں پی لے، انشاءاللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ 300 سال کی بیماریاں دور ہوئیں گی اور محفوظ رکھے گا اللہ۔ اگر آپ زیادہ سوچتے ہو تو یہ ویڈیو پورا دیکھ کر جاؤ۔ کیا آپ جانتے ہو زیادہ سوچنا آپ کو اندر ہی اندر ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے بے مطلب یا غلط نہیں ہوتا ہے، ہر چیز لکھی گئی ہے اور جس نے لکھی ہے وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اگر آپ کی زندگی میں اندھیرے آ رہے ہیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں اور راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، راتیں خوفناک ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ خوبصورت صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پتہ ہی ہو کئی بار خوبصورت صبح دیکھنے کے لیے کئی خطرناک خوفناک راتیں دیکھنا پڑتی ہیں، تو مسکرائیں اور دعا کریں، بے شک عنقریب اللہ تمہیں اتنا دے گا تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے گا جو اندر سے بکھرے ہوئے ہیں اور بے چین ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان فرمائے اللہ۔ محرم کا مہینہ اسٹارٹ ہونے والا ہے اکارڈنگ اسلامی کیلنڈر، نئے سال محرم سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور 4 غرمت والے مہینے ہوتے ہیں اور 1 مہینہ محرم کا بھی ہے۔ اس مہینے میں گناہ سے بچیے، اچھے اعمال کریں، کیونکہ عام مہینوں کے کمپیریزن میں اس مہینے میں گناہ کریں گے تو زیادہ گناہ ہوگا اور ثواب کا کام کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان کے روزے کے بعد محرم کا روزہ سب سے زیادہ افضل روزہ ہے۔ محرم کے مہینے میں شب قدر عشرہ بہت خاص ہے اور روزہ بھی اس عشرے میں رکھتی ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو عشرہ کہتے ہیں اور اس دن روزہ رکھنا بہت خاص اور سنت ہے، اور 10 عشروں کا روزہ رکھنے 1 سال پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ عاشورہ کے دن اللہ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، اور اللہ اور اس مہینے میں اچھے عمل کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے پر 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، 1000 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں اور 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دوسروں کو بتانے پر 80 سال کے گناہ کے ثواب ملتا ہے، 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ثواب ملتا ہے، اور 1000 حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ دوسروں کو بتانے پر 80 سال کا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔ کچھ باتیں کبھی کبھی دل کو ہٹ کر جاتی ہیں، جب وہ دل کے زخم کس کو بتائے۔ اب آپ لوگ بھی تو ہمارے فیملی کی طرح ہیں، اس لیے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں خود بھی کر رہی ہوں کہ دنیا کے ججمنٹ کی پرواہ کرنا آپ بھی چھوڑ دو اور میں نے بھی چھوڑ دیا۔ سچ بتا رہی ہوں، اب مجھے فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ میری پیٹھ کے پیچھے لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اب مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ آپ بھی پرواہ مت کیا کریں،
کہ لوگوں نے آپ نے کس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. ہاں لیکن اور میرے پیٹھ کے پیچھے جب باتیں کرتی ہیں اور جب مجھے پتہ چلتا ہے تو واقعی میں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں آج اس مقام پہ ہوں کہ لوگ اپنا ضروری کام چھوڑ کر میرے بارے میں بات کرنے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکال لیتے ہیں. میں سچ بتاؤں، میں نے ایک دنیا کو اپنا صحیح غلط سچ جھوٹ سب سمجھانا ہی چھوڑ دیا ہے. کوئی مطلب نہیں ہے اور ٹائم بھی نہیں ہے میرے پاس. میرے صرف 2 خواب ہیں، اللہ کو پورا کر دے. آپ لوگ بھی دعا کرنا. مجھے غریب بچوں کے لیے ایک اچھا کام کرنا ہے اور ایک مجھے دوسروں کی مدد کرنی ہے. بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس میرے ساتھ اتنا دیجیے اور اتنا کیجیے میرے ساتھ میں اتنا کروائیے اور اتنا بس مجھے کرنا ہی کرنا ہے. اور غریبوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے. بس جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون آسانیاں آنے والی ہوتی ہیں تو تمہیں خاص نشانیاں اور اشارے ضرور دکھائی دیں گے. سنو، اللہ تمہیں دعا کا اختیار دیتا ہے. اگر اس نے تمہارا نصیب نہ بدلنا ہوتا تو وہ تمہیں کہتا ہی کیوں کہ پکارو مجھے. اگر اس نے تمہیں سنا نہ ہوتا کہ وہ تمہیں سوال کی توفیق دیتا ہی کیوں. اگر اس نے تمہیں جواب نہ دینا ہوتا تو وہ فرماتے ہی کیوں. خود کو اکیلا ہرگز نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں بھی وہاں ہوں. وہ فرماتا ہے کہ تم بھروسہ تو کر کے دیکھو مجھ پر. میں کسی بھی جان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں. وہ فرماتا ہے ماں اپنے بچے کی ایک سستی بھی سہ نہیں پاتی ہے اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ شکر کرو ہر نہ حاصل پر. میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ جب ایمان والے مجھے شدت اور صبر کے امتحان کے پہنچ کر پکارتے ہیں تب میں انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر کے ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ تم ایک چیز کے لیے تم گم ہو جانے پر تڑپ رہے تھے اور میں قادر ہوں ہر شے پہ. میں تو سب کو واپس لا سکتا ہوں. وہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو میرے اوپر میں مایوس ہو جانے والوں کا راستہ نہیں دکھاتا. وہ فرماتا ہے میں ہوں آسمان اور زمین کا مالک. میں تمہارے ان اندھیروں کو روشنیوں میں بدل سکتا ہوں. وہ فرماتا ہے یہ سب کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو. میں صرف صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. اور اب میں چلتی ہوں اور آپ لوگ یہ دھیان دیجیے ان باتوں پہ میری اور عمل کیجیے. جو باتیں عمل کرنے کی اس پہ عمل کیجیے اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں اس پہ دھیان دیجیے اور اس ویڈیو کو میری زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور زیادہ سے زیادہ عمل کیجیے اور زیادہ سے زیادہ سنیے میں نے کیا باتیں بولی ہیں اور سارے عمل کرنے کی جس پہ عمل کرنے کا اس پہ عمل کیجیے اور ساری باتیں سن کے پھر کمنٹ میں بتائیے کہ یہ باتیں آپ کو جو میں نے بتائی ہوئی ہیں آپ کو کمنٹ میں بتائیے گا. آپ کو یہ باتیں کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھ کے بتائیے گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر ضرور کیجیے گا کیونکہ لائک شیئر کریں گے تو آگے ہو سکتا جو دوسرے انسان ہیں ان کو بھی ہدایت مل سکے اس بات کی ساری. اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ. میں چلتی ہوں.